بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ ایک واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو آپ سے شیئر کر دوں۔ بہت ہی سبق آموز ہے اور آگے ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، امید کرتا ہوں انشاءاللہ۔ واقعہ کچھ یہ ہوا کہ ایک بزرگ تھے، بہت ہی نائس طبیعت کے مالک تھے۔ لوگ اس کے پاس جاتے تھے، ان کی خدمت میں حاضریاں دیا کرتے تھے، ان سے ملتے تھے۔ وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے سب لوگوں سے پیش آتے۔ کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو یعنی جو بھی ان کے پاس آتا ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے، کھلاتے پلاتے اور یہ وہ کر کے ان سے اچھی طرح پیش آتے۔ یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی رہی، وہ کرتے رہتے تھے۔ بھائی دنیا میں ہیں تو اچھا کرو سب کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ کچھ دن بعد، کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا ان پر بیماری لاحق ہوئی اور وہ بستر مرگ پر آ گئے، یعنی وقت انتقال قریب ہوا۔ اب جب اطراف میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں، بزرگ جو ہیں، ان کا انتقال ہونے کو ہے، تو چلیے ہم سب ان کے مقروض ہیں اور ان کے قرض ایک جو ہے ان پر ہم سب کا قرضہ ہے، تو چل کر ان سے اپنا قرضہ وصول کریں قبل اس کے کہ یہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو لوگ جو ہے جوک در جوک ان کے وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ بستر مرگ پر ہے، انتقال ہونے کو قریب ہے۔ ان کا مرید ان کے سرانے کھڑا ہوا ہے، ان کا خادم جو تھا وہ سرانے کھڑا ہوا ہے۔ ایک ایک ہو کر آتا گیا، جو آئے سب کو کہا بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو ان بزرگ نے جو کمبل اپنے اوپر لیا ہوا تھا وہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، یعنی چہرے پر ڈال کے لیٹ گئے۔ اب سب لوگ حیران کہ یار ہم لوگ ان کا وقت نزا ہے اور یہ قریب اب انتقال کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی جواب دے، کوئی بات کرے، کوئی ہم سے ہمارے تقاضے ہیں، ہمارے قرضے ہیں ان صاحب کی طرف، ان بزرگ کی طرف۔ آپ کو ویسے تو یہ بزرگ کہتے ہیں اور ان کے بڑے قرضے ہماری طرف بنتے ہیں، تو چلو تو کوئی تو بات کرے تاکہ ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے۔ لیکن وہ بزرگ کسی سے کوئی بات نہ کرے، بس آئے جو کے بیٹھ جاؤ، سب کو اشاروں سے بٹھاتے رہے، سب کے سب بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی کہ ایک بچہ گلی سے صدا لگاتا ہوا کہ مجھ سے چیز لے لو چیز لے لو، کھانے کی کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ بزرگ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اور جا کر نا اس سے وہ بنے ہوئے چنے ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس سے کہو کہ وہ جتنے بھی وہ لے آئے نا سارا۔ اس کے بعد تھال تھا بچے کے پاس، بچے نے وہ تھال پیش کیا بزرگ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا کہ خادم کو کہ یہ ان سب میں تقسیم کرو، ان سب کو کھلا دو۔ سب کو وہ انہوں نے کھلا دیا، سب سیر ہو گئے، بڑے خوش ہوئے کہ چلو جاتے جاتے ہمیں کھلا رہے ہیں تو امید ہے کہ ہمارا قرضہ بھی ہمیں واپسی مل جائے گا۔ اب جب وہ اس بچے کا تھال خالی ہوا تو اس بچے نے پھر عرض کی کہ حضور تھال تو خالی ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں جو ہمارا معاوضہ بنتا ہے وہ دیجیے۔ بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا کتنا بنتا ہے؟ کیا اس بچے نے کہا کہ حضور آدھا درہم بنتا ہے میرا، تو وہ مجھے دے دیں کیونکہ تھال کی قیمت اتنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو بزرگ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے آدھے درہم، میں آپ کو کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا آپ نے پورا تھال لوگوں کو کھلا دیا ہے اور اب جناب بچہ رونے اور پیٹنے لگ گیا، دھاڑے مارنے لگ گیا کہ ارے میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، انہوں نے تو میرا تھال خالی کروا دیا، اب میں اپنے سیٹ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھ سے پیسے کا مطالبہ کرے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میرا تھال لے کے چلے گیا۔ تو تھال کے جو بھی چنے تھے وہ سارے لوگوں کو کھلا دیے، اس طرح کر کے نا وہ بڑا دھاڑے مارنے لگا، بچہ بڑا رونے لگا، بس کہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ اب جتنے بھی قرض خواہ آئے ہوئے تھے، یعنی کہ قرضہ کا مطالبہ کرنے والے جو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ سب دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک تو یہ بابا جی جانے والے ہیں، ان کا وقت نزا قریب ہے، اور اوپر سے یہ دیکھیے کہ ایک بچے کا بھی حق مار دیا اور ان کا بھی بیچارے کا نقصان کروایا اس نے۔ تو سب لوگوں نے سوچا کہ چلو مل کر جو ہے نا کم از کم اس کو تو فارغ کرے، بچے کو، کہ اس کا رونا دھونا برداشت نہیں ہو رہا کہ کس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔
سب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، تو سب نے کچھ رقم ملائی اور آدھے درہم جتنی رقم بنا کر بچے کو پیش کرنے لگے۔ جیسے ہی اس بچے کو دینے لگے تو وہ بابا جی بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ حضور ایک تو آپ اس کا پورا تھال خالی کروا دیا ہے، وہ بیچارہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو کوئی کچھ نہیں دے گا۔ کہہ رہے کہ اس کا تھال میں نے خالی کروایا ہے تو اس کو پیسے بھی میں دوں گا، بات کر ختم۔ تو کہا عجیب مسئلہ ہے کہ یار ایک تو خود ہمیں بھی قرضہ نہیں دے رہے ہو، ایک بچے کا جو ہے نا سارا تھال خالی کروایا، اس کے پیسے ہیں آپ کے ذمے اور وہ بھی نہیں دینے، خود تو نہیں دے رہے، ہم دے رہے تو وہ بھی نہیں دے رہے ہو، تو آخر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ خاموشی سے بیٹھو، سب کو سب کے پیسے مل جائیں گے۔ پھر وہ ویسے کی صورت میں کمبل اپنا لیا اور اپنے چہرے پر ڈال کے وہاں پہ خواب ہو گئے، مطلب لیٹ گئے اندر میں۔ اب وہ کمبل جو اوڑا ہوا تھا اس میں اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے کمبل کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا یہ عاجز بندہ جو اپنی ذات پر نہیں بلکہ تیرے بندوں پر ہی خرچ کرتا رہا، لوگوں سے قرضے بھی لیے تو تیرے بندوں کے لیے لیے، ان کو کھلایا پلایا، ان کے لیے اہتمام فرما، اب تو ہی اہتمام فرما۔ کہ ابھی تھوڑا وقت وہ بچہ ابھی بلک ہی رہا تھا، گاڑوں قطع رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی تھال تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اور ان بزرگ کے پاس آیا کہ فلاں بزرگ کون ہے؟ کہا یہ ہے، کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ ہمارے ایک صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ہٹایا تو ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے قرضہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے 200 درہم بنتے ہیں، سب لوگوں ملا کر کہ 200 درہم بنتے ہیں۔ بچے سے پوچھا تمہارے کتنے؟ اس نے کہا میرا آدھا درہم ہے۔ جب تھال سے کپڑا ہٹایا تو اس میں 200 درہم ایک طرف پڑے تھے اور آدھا درہم ایک طرف پڑا تھا۔ ان بزرگوں نے خوشی خوشی جو ہے ان کو کہا کہ یہ لو اپنے 200 درہم ایک دوسرے کو تقسیم کرو، اور آدھا درہم بچے کو دیا، کہا کہ یہ لو اور اپنا خوشی خوشی گھر جاؤ۔ سب بڑے جو باتیں بنا رہے تھے کہ بزرگ کہلاتا ہے، یوں ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، تیسا ہوتا ہے، نیسا ہوتا ہے، مختلف باتیں بن رہی تھیں اس بیچارے کے لیے۔ لیکن دیکھیے تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی بھی گمان کر لیتے ہیں، کوئی بات کر لیتے ہیں، بلکہ عام بندوں کے حوالے سے بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی بھی گمان نہ کرے، بلکہ گمان جو ہے یقین کی طرف لے جاتا ہے، اور یقین کی طرف جب بندہ چلے گیا نا تو سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو تو سو بسم اللہ، اگر نہیں آئی تو کوشش کیجئے کہ اس بات کو سمجھیے کہ کسی پر کبھی بھی کوئی برا گمان نہ رکھیے۔ میں بھی اچھے گمان بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے نے کو آپ نے کچھ دیا اور اس نے اس وقت پر آپ کو نہیں واپس کیا، تو آپ اس پر یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بس کھا گیا، اب تو اس نے دینے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسے مسائل ہو سکتا ہے اس پر ایک ایسی آزمائش ہو جس کی وجہ سے وہ فل فور پے نہیں کر سکتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں یہ ادا کرنے ہیں میں نے، اور اللہ نے چاہا تو وہ اس کو ادا بھی کرے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ ادا نہیں کرے گا، وہ ادا کرے گا اور آسان طریقے سے کرے گا۔ تو ایک دوسرے پر اچھا گمان رکھیں بحیثیت مسلم، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔